میں کون سے رزق کو خدا کی عطا کہوں اور کون سے رزق کو اپنی محنت کہوں؟ بہت واضح جواب ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے اس کے جتنی وہ محنت کرتا ہے۔ تو صحیح آپ کے لیے انسان جتنی کوشش کرے گا اتنا اسے رزلٹ ملے گا، لیکن اسے خدا کی عطا کیسے کہوں؟ مجھے کیا خبر کہ میری محنت کتنی ہے، خدا کی عطا کتنی ہے؟ آئیے، سوچا تو میں نے بہت پہلے تھا کہ آپ کی خدمت میں پورا بیان کروں، لیکن موقع نہیں ملا، تو آج لگتا ہے کہ شاید یہ موقع مل رہا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک حکایت کا ایک عنوان بیان کیا تھا کہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، اس سے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ دعا خاص طور سے حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ سے پہنچی، اور پہنچی امام کے بیان کیے گئے سید کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ملا لیجیے، ایک صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ اپنے رکھیں سینے پر، اور اول اور آخر درود کے ساتھ درمیان میں پڑھیے 70 ٹائم یا فتاحو، اے اوپن کرنے والے، ایک کھولنے والے، ایک کھولنے والے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ میرے دروازے پر آئیں گے اور آپ 3 دفعہ 4 دفعہ بیل بجائیں گے تو میں تنگ آ کے دروازہ کھول دوں گا، 5 دفعہ 6 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ، آپ 10 دفعہ جب دروازہ بجائیں گے تو میں سر پکڑ لوں گا۔ خیریت تو ہے، کیا ہو گیا، قیامت آ گئی؟ تو اگر کسی سے دروازہ کھلوانا ہو، امام فرماتے ہیں کسی دروازے کو بار بار نوک کرو گے تو بالآخر کھل جائے گا۔ یہ 70 مرتبہ امام کے الفاظ ہیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے یا فتح۔ صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں سینے پر، آپ شمار کیجئے درود اول و آخر جتنا پڑھنا چاہیں، 3 ہو 5 ہو 7 ہو، آپ کے اختیار، 1 3 5 7، درمیان میں یا فتح ہو۔ اور اس کے بعد بہترین دعا شیخ کف امین نے اور شیخ فہد نے اپنی اپنی کتابوں میں اس دعا کو بیان کیا۔ آپ کے لیے بہت آسان ایڈریس ہے۔ ایڈریس کیا ہے؟ کہ ایڈریس مفاتیح الجنان، صبح کی تعقیبات میں بالکل آخر میں ایک دعا ہے، بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ شروع ہوتی بسم اللہ سے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الى آخر الدعا۔ یہ پوری دعا اگر ابھی پڑھنے بیٹھ جاؤں تو ٹائم بہت لگ جائے گا، اس میں آخر تک بہترین کلمات، ما شاء اللہ لا ما شاء الناس ما شاء اللہ وان کرہ الناس حسبی الرب من المربوبی حسبی الخالق من المخلوقین حسبی الرازق
من المرزوقین حسبی اللہ رب العالمین. حسبی من ہوا حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مسکنت لم یزل حسبی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. روز پڑھنا ہے، ایک دن نہیں. 3 اعمال ہو گئے. یہ 3 اعمال ہیں بہترین وسعت رزق کے لیے، مگر صبح کی نماز کے بعد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ سوال کے جواب واضح ہو گئے. رزق اللہ کی طرف سے، کوشش ہماری طرف سے. ما لم تقدر لی فیہ رزقا فلا تعننی. عشاء کی نماز کے بعد کی تعقیبات. اے خدا مجھے مشکل میں مت ڈالنا کہ میں وہاں رزق تلاش کروں جہاں تو نے مقدر کیا ہی نہ. اللہ اکبر. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ہر بزنس مین کامیاب ہو جاتا ہے؟ کیا ہر جاب تلاش کرنے والا جاب تلاش کر کے کامیاب ہو جاتا ہے؟ نہیں. کیا ہر دن میں محنت کرنے والا محنت کا صلہ محنت کے لحاظ سے پا لیتا ہے؟ نہیں. محنت کرتا ہے اپنے لحاظ سے، پھر اسے رزق ملتا ہے خدا کی مرضی کے اعتبار سے. اس کا مطلب کیا تھا؟ لیس للانسان الا ما سعی. مطلب یہ تھا کہ اپنی سعی اور کوشش کم کر کے زیادہ کا خیال مت کرنا. جتنی سعی کرو گے خدا ہو سکتا ہے یہاں پورا دے دے، ورنہ آخرت پہ تمہیں عطا کر دے گا. ایک خدا کی عطا، ایک میری محنت. بات تمام ہوگی. محنت کیجئے اور پھر محنت کو خدا کے سپرد کر دیجئے، تاکہ خدا ہماری محنت کے لحاظ سے رزق طیب اور حلال اور کفاف عطا کر فرما دے.